امتی کے لیے عمر بھر اشک اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے امتی حضرات گرامی، ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو خطابت کی دنیا میں لے چلتا ہوں اور ایک خطیب سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جس سے میری مراد ہے محمد زید صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اس وقت ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس شعر کے ساتھ کی کچھ ایسی بے خودی تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں استقاق، آنکھوں کے اشک سو گئے تیرے انتظار میں۔ محمد زید صلی اللہ علیہ وسلم مائک پر اپنے بے باک اظہار کے ساتھ۔ الحمدللہ 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 وقفا وسلام علی عباد الذین اصطفا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ گرامی قدر جناب صدر صاحب، معزز مہمانان کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے اسلام اور اس کی پاکیزہ تعلیمات۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے۔ رحمت کے اس خزانے میں دنیا کی تمام قومیں شریک ہیں۔ اس رحمت کا جمال و کمال اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ آپس میں اخوت و محبت اور ہمدردی کی فضا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اخوت و ہمدردی اور اتفاق و اتحاد پر کافی زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہایت ہی بلیغ طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے کوئی مضبوط عمارت کہ اس کا ہر حصہ دوسرے حصہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت مسلمہ ایک جسم انسان کی طرح ہے، اس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس کے احساس تکلیف میں شریک ہوتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ امت مسلمہ جب تک اس پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا رہی، پوری دنیا میں سربلند رہی اور ہر خطے، ہر ملک میں اسے عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر افسوس کہ جب سے مسلمانوں نے ان پاکیزہ تعلیمات میں کوتاہی کی، دنیا کی نگاہوں میں گر گئی اور ان کی طاقت و قوت کا بھرم جاتا رہا۔ دشمن نے ان کی کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس کی زندہ مثال اسپین سے مسلمانوں کا اخراج ہے، جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، جہاں مغربی قوموں نے مسلمانوں کے اخلاق و عادات سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کی تعلیم و تربیت سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوئی۔ مگر جب اسپین کی حکومت اختلافات کی شکار ہوئی اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا تو ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا اور مسلمان وہاں سے بڑی ذلت کے ساتھ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ معزز مہمانان کرام، یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے
चक्की में पिस रहे हैं, जिसका वाहिद मकसद इस्लाम को मिटाना है। यही असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज और खतरा है, जिससे बचने का वाहिद रास्ता यह है कि मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात पर अमल पैरा हो और अपने सारे इख्तिलाफात को भुलाकर इस्लामी वहदत में शामिल हो जाए। अगर हमने खुलूस व मोहब्बत के साथ हक़ व सदाकत का तरीका इख्तियार किया तो इंशाअल्लाह हमको कुव्वत और शौकत हासिल होगी और हर मोड़ हर कदम पर हिमालय की चोटी हमारा कदम चूमेगी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, सबक पर फिर शुजात का, सदाकत का, अदालत का, सबक पर फिर शुजात का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।